کیریئر کے انیشل سٹیج کے اوپر سے لے کے آج تک ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے تمام پلیئرز جن کے ساتھ میں نے کرکٹ کھیلی اسٹارٹنگ فرام مائی کلب کرکٹ ٹل ناؤ، تمام لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ، تمام سپورٹنگ سٹاف، تمام کوچز، پاکستان کرکٹ بورڈ اور اوبیسلی میڈیا کے تمام میرے ساتھی، ان تمام لوگوں نے میرے کیریئر کے اندر ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ان تمام کی ایفرٹس کا کہ مجھے انہوں نے ہر اس موقع پہ سپورٹ کیا جہاں مجھے ضرورت ہو. تو بہت زیادہ خوش ہوں، بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں اپنے کیریئر سے، اپنی اچیومنٹ سے، جو کہ اچیومنٹ پاکستان کی ہیں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میری طرف سے آفیشیلی انٹرنیشنل کرکٹ کی ریٹائرمنٹ کا میں اعلان کرتا ہوں، اور آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اب آپ جو بھی میرے سے سوال کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور پوچھیں، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ سب کے جوابوں کو سیٹسفائی کر سکوں. میں صرف دو لوگوں کو مزید مینشن کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ملے. میرے کیریئر کے اندر اوبیسلی ایک فیز تھا جب میں اسٹرگل کر رہا تھا اور مجھ سے انٹرنیشنل کرکٹ کی کرکٹ نہیں کھیلی جا رہی تھی. یہ میں بات کروں 2003 سے 2007 کے درمیان. تو میرے فیلئر کی وجہ سب سے بڑی وجہ میں خود تھا، لیکن مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے تمام کوچز کا، اس انسٹیٹیوٹ کا جس کو میں نے استعمال کیا اور اپنے اسکلس کو میں نے وہاں پہ جا کے انہینس کیا اور سمجھا وہاں کے لوگوں کو، انہوں نے مجھے سمجھا. اور میرے 3-4 سال وہاں پہ بہت جو ہے وہ اسٹرگل والے، اس نے میری زندگی کو ایک خوبصورت بہتر پلیئر بننے میں میری جو ہے مدد کی. شاہد اسلم کا میں نام مینشن کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے میرے ساتھ پچھلے تقریباً 13 سال کی کرکٹ کے اندر ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ایز اے کوچ، ایز اے بیٹنگ کوچ، اور میری کامیابیوں میں بہت بڑا حصہ ان کی کنٹریبیوشن کا بھی ہے. تو میں ان کا نام ضرور مینشن کرنا چاہتا تھا. اور باقی بھی تمام کوچز نے بہت کام کیا، لیکن شاہد اسلم نے اسپیشلی میرے ساتھ مینٹلی فزیکلی بہت زیادہ مجھے سپورٹ کیا. سو ان کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو. باقی صاحب بہت بے چین ہے سوال پوچھنے کے لیے. جی ضرور اپنا اوپننگ اسٹیٹمنٹ بول دیں تاکہ وہ سوال پوچھیں. جی نہیں ایسا نہیں تھا حافظ، میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے T20 سے انٹرنیشنل ریٹائرمنٹ لے لی ہے، لیکن آپ نے وائٹ بال سے ٹیسٹ تو میں پہلے لے چکا تھا. جی لیکن اب آگے جو لیگز کرکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی فینس جاننا چاہتے ہیں کہ لیگ کرکٹ کے حوالے سے آپ کب تک اپنے آپ کو کنسیڈر کریں؟ جی میں اپنے تمام فینس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے 18 سال کے کیریئر میں انہوں نے مجھے ہمیشہ ہر جگہ سپورٹ کیا، اور مجھے ان کی ایک بہت بڑی ہمت تھی جو مجھے دیتے تھے. ہر مرتبہ میرا فیلئر وہ ایکسیپٹ کرتے تھے اور میری کامیابیوں کو چیریش کرتے تھے. ہمیشہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. تو ان کے لیے یہ کہ میں انٹرنیشنل لیگ ضرور کھیلوں گا جب تک میں اچھی پرفارمنس دے سکا، جب تک مجھے لگا کہ مجھے اس میں کنٹینیو کرنا چاہیے. لیکن پلینگ فار پاکستان واز ایبسولوٹ پرائڈ، اور اس کے لیے میں نے جو 18 سال کی سروسز دی اس پہ میں بھی خوش ہوں، اور میں چاہوں گا کہ میری ریٹائرمنٹ کو وہ بھی سیلیبریٹ کریں. میں کسی بھی طریقے سے میں افسوس میں نہیں ہوں، میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں. ایبسولوٹ سیٹسفیکشن کے ساتھ میں نے یہ ریٹائرمنٹ اناؤنس کی ہے، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے فینس کو مزید جتنی بھی کرکٹ جہاں بھی کھیل سکا ان کو ضرور جو ہے انٹرٹین کر سکوں. سہیل عمران اور پھر اس کے بعد انس سعید. حفیظ آپ سے کرکٹ کے حوالے سے تو میکسیمم کوشچن ہوتی رہیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ گولف بڑی اچھی کھیلتے رہے ہیں اور ایک بہترین پلیئر ہیں گولف کے بھی آپ کرکٹ کے ساتھ ساتھ. اب آپ ایمیچر گولفر بننا چاہیں گے؟ جی بالکل کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. میں صرف انجوائے کرتا ہوں گولف کو، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میرا جو مینٹلی میں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے اس کھیل کو میں نے کھیلنا شروع کیا، اور اس سے زیادہ میں چاہوں گا بھی نہیں، اور یہی چاہوں گا کہ میں جب بھی وہ کھیلوں انجوائے کروں. حفیظ بھائی اب اس سال ورلڈ کپ ہے، زیادہ دور نہیں ہے، تو کیا ایسی وجہ بنی سڈن کہ آپ نے ورلڈ کپ بھی اسکپ کیا؟ ایک بندہ چانس لیتا ہے کہ میں ورلڈ کپ کھیلوں گا. کیا کرکٹ بورڈ میں جو موجودہ صورتحال ہے تبدیلی کی، وہ تو نہیں ہے آپ کی ریٹائرمنٹ کی وجہ؟ اور آپ ایک اور تھوڑا سا ایڈ کر لیں کہ کوئی فیئر ویل کی آفر کی کرکٹ بورڈ نے، ابھی ویسٹ انڈیز سیریز بھی ہوئی ہے، ہماری ہوم سیریز ہے، وہاں پہ بھی اپنا یہ کر سکتے، تو ایسی آفر ہوئی یا آپ نے نہیں کی، آپ سے ایسا بھی بتائیں. دیکھیں دو چیزیں آپ نے پوچھی، دو سوالات. پہلا سوال آپ نے جو پوچھا اس کے لیے میں یہ کہتا جاؤں کہ میرا پاکستان کے لیے کھیلنا جو ہے وہ ہمیشہ سے پرائیڈ کے وجہ سے ہے. مجھے کوئی لالچ نہیں تھی پاکستان کھیل کے، نہ تو میں پیسہ کمانا چاہتا تھا. الحمدللہ آپ کی سٹیج میں وہ سٹیج آتی ہے جو میری
بہت سالوں پہلے آ چکی تھی کہ میں صرف پاکستان پرائڈ کے لیے کھیلتا ہوں. ورلڈ کپ جو ابھی 8-9 ماہ کے بعد آنے والا ہے, جیسے میں نے لاسٹ ورلڈ کپ کھیلا, اس کی خواہش صرف اتنی تھی کہ میں پاکستان کی وننگ اسکواڈ ورلڈ کپ کا حصہ بن سکوں. میں نے کوشش کی, کوئی لالچ نہیں تھی وہ ورلڈ کپ کھیلنا میری. اسی طرح جو آئندہ آنے والا ورلڈ کپ بھی ہے, ایسا نہیں کہ میں فزیکلی یا بائی پرفارمنس میں اس کو ہٹ نہیں کر سکتا, میں یہ وہ نہیں کھیل سکتا, بٹ آئی ڈیسائیڈڈ مائی سیلف ٹو ریٹائر, کیونکہ میں اپنی کرکٹ سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں, جو اپنی سروسز سے جو میں نے پاکستان کے لیے کی, اور فردر میں اپنے پاکستان کے تمام لڑکوں کے لیے دعا گو ہوں کہ جو بھی اس کے لیے آئے وہ ڈگنیٹی اور پرائڈ کے ساتھ کھیلے, اس کو مینٹین کرے ہائیسٹ لیول پہ, اور ان کی جیت میری جیت ہوگی. اگر انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی بھی وقت کسی بھی ایونٹ میں کسی بھی کامیابی, جو بھی کامیابی حاصل کی جائے گی وہ میری کامیابی ہوگی, تو میں اس میں بہت زیادہ خوش ہوں. دوسرا آپ کا سوال کون سا تھا؟ جی, میری زندگی کے 18 سال کے 392 یا آئی تھنک تقریباً اتنے میچز ہیں, وہ سارے میرے فیئرویل ہیں. مجھے کسی طرح سے بھی لائک یہ میں ورلڈ کپ کا جو لاسٹ میچ سیمی فائنل تھا میں اس میں بھی اناؤنس کر سکتا تھا, لیکن میری سوچ یہ نہیں تھی, کیونکہ میں بہت ایموشنل سا بندہ ہوں وین اٹ کمس ٹو ریپرزینٹ پاکستان. تو میں اپنے ایموشنز کو کسی بھی طریقے سے اپنے کھیل کے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں اچھا پرفارم نہ کر سکوں اور میں وہ کنٹریبیوٹ نہ کر سکوں جس سے پاکستان نہ جیتے. تو میں نے اس لیے اس کو اناؤنسمنٹ نہیں دی تھی. اور فیئر ویل کی جو بات ہے, مجھے قطعاً کسی طرح کی بھی کوئی ایسی سوچ نہ ڈیولپ ہوئی, نہ میں نے ریکویسٹ کی, نہ مجھے اس کے بارے میں میں نے ڈسکس کیا, کیونکہ میرے نزدیک میرے جتنی اپیرنس ہیں 18 سال کی 392 وہ ساری میرے فیئر ویل ہیں. اتنے زیادہ فینس دنیا میں, پاکستان میں, آپ سب لوگ اس میں موجود ہیں, وہ مجھے پیار کرتے ہیں, میری سروسز کو وہ ایکنالج کرتے ہیں. دس از دا بگیسٹ فیئر ویل آئی گاٹ. تو مجھے کسی بھی طرح سے فیئر ویل میچ کی یا نہ کبھی پہلے سوچ تھی, نہ میں نے اس کے بارے میں سوچا. فیض بھائی, 18 سالہ کیریئر میں آپ کا سب سے یادگار لمحہ کون سا تھا, اور خود کو کتنا لکی سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو ورلڈ کپ میں ہرایا اور اس ٹیم کا آپ حصہ تھے؟ سب سے یادگار لمحہ تو پاکستان کے لیے جو فرسٹ اپیرنس تھی وہ تھی, کیونکہ وہ ایک خواب تھا حاصل کرنا, اور اللہ نے اپنی رحمتوں سے, ماں باپ کی دعاؤں سے مجھے وہ ملا. تو سب سے یادگار لمحہ میری زندگی کا وہ ہے جب میں پاکستان کے لیے پہلا میچ کھیلا. ایکسکیوز می. دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ انڈیا پاکستان کا میچ اوبیسلی اتنا ایک تو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی, ایک عجیب سی جنکس کہ ہم لوگ ان کو ورلڈ کپ میں نہیں ہرا سکے. تو میں نے ذاتی طور پر میں نے اپنی مینجمنٹ کو بھی بتایا, میں نے کہا میں نے اس مرتبہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر زندگی میں مجھے امید ہے کہ یہ ضرور ہونا ہے کہ ہم نے ان کو ہرانا ہے, تو اگر یہ ہونا ہے تو یا اللہ میری موجودگی میں یہ ہو جائے. تو وہ اللہ نے وہ کروایا. میں خوش ہوں کہ اس کے اندر میں اس کا حصہ تھا, اور ہم لوگوں نے پاکستان نے وہ جو آئی سی سی ورلڈ کپ میں جیتنے والا جو ایک جنکس ہے اس کو ہم نے توڑا. فیض بھائی, پہلے تو بہت کنگریچولیشن آپ کے ونڈرفل کیریئر کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ آن دا فیلڈ, آف دا فیلڈ آپ پروفیسر کے طور پر جانے جاتے رہے ہیں, تو آپ کیونکہ کرکٹ سے ریٹائر ہو رہے ہیں تو ہم آپ کو ایز اے پروفیسر کے رول میں پاکستان کرکٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, میں نے ابھی اپنی فردر اپرچونٹیز کو بالکل نہیں سوچا, کیونکہ سم ٹائم زندگی کے اندر آپ جو سوچتے ہیں اللہ نے اس سے بہتر آپ کے لیے فیصلہ کیا ہوتا ہے. تو میں ابھی اپنے آپ کو بھی ٹائم دوں گا, اور اپنے کسی بھی پروسیس میں کسی بھی سٹیج کو یا کسی بھی اپرچونٹی کو آپٹ کرنے کے لیے میں پہلے اس کے پروسیس کو ضرور پورا کروں گا, کیونکہ میں قطعاً نہیں چاہوں گا کہ میں کسی جگہ پہ کام کروں یا کوئی ایسی اپرچونٹی مجھے ملے جس کے لیے میں ریڈی نہیں ہوں. تو میں ابھی اپنے آپ کو ٹائم دوں گا, اپنی فیملی کو ٹائم دوں گا, کیونکہ پچھلے 18 سال تقریباً 15 سال جب سے میری شادی ہوئی ہے, میں اپنی فیملی کو, وائف کو, بچوں کو بہت کم ٹائم دیا. تو ابھی ان کے ساتھ ذرا زیادہ ٹائم گزارنے کی کوشش کروں گا, اور پھر دیکھوں گا زندگی کے اندر کیا بیسٹ اپرچونٹی ہے جس میں میں مزید پاکستان کی سروسز جو ہے اس کو کنٹینیو کر سکوں. یعقوب صاحب, اے پی, سنا اور پھر قادر. جی نہیں, مجھے شکایت کبھی نہیں دی. نہیں, میں نے کبھی اس کا اظہار کیا ہو تو مجھے بتا دیں, میں نے کبھی شکایت نہیں کی. جی آپ سوال کریں.
جی دیکھیں، پہلی بات تو میں پھر سے ایک مرتبہ کلیئر کرتا ہوں کہ میں نے کبھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. آپ کی زندگی کے اندر بہت سے ایسے لمحات آتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے، یا بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو لازمی نہیں کہ جو آپ سوچتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے یا جو دوسرا سوچتا ہے وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے. تو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ، ایک میوچل کمیونیکیشن جب آپ کرتے ہیں تو چیزیں بہت آسان رہتی ہیں. تو میری یہی خواہش ہوگی پلیئرز کے ساتھ بھی اور مینجمنٹ کے ساتھ بھی کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ اور میوچل جو کمیونیکیشن ہے اس کو جتنا بڑھایا جائے گا اتنا زیادہ گیپ کم ہو جائے گا. تو یہ ضرور ہونا چاہیے جب آپ ڈسکس کر دیں آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آئیڈیا شیئر کریں، ایک دوسرے کی اوپینینز کو رسپیکٹ دیں، تو کبھی بھی جو ہے وہ رفٹ نہیں آئے گی. الحمدللہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان کی ریپرزینٹیشن واز دا بگیسٹ ہائی ان مائی لائف، اور اس کو آج بھی میں یاد کرتا ہوں، اور وہ میری زندگی کا ایک یادگار ترین لمحہ ہے جس نے مجھے بہت خوشی دی اور ہمیشہ خوشیاں دیتی تھی. تکلیف کا لمحہ میرا خیال ہے کہ جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی تھی وہ تب ہوئی تھی جب میں نے میچ فکسرز کے حوالے سے اپنا ہاتھ کھڑا کیا، اور میں نے بولا کہ ایک پرنسپل سٹانس تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ کبھی بھی وہ شخص جو پاکستان کا نام بدنام کر دے، کیونکہ ہم سب کو ایک جیسی اپرچونٹی ملتی ہے، تو اگر آپ کسی نے بھی اس کا نام خراب کیا ہے اور اس کو ڈیمیج کیا ہے، اس کو دوبارہ سے وہ پرائڈ نہ ملے. جب میں نے اپنی یہ اسٹیٹمنٹ دی اور میں نے اس کے ساتھ میں نے اپنا رجسٹرڈ کیا اپنا پروٹیسٹ، تو جب اس کے اوپر مجھے جواب ملا اس وقت کے موجودہ چیئرمین کی طرف سے کہ اگر آپ نے کھیلنا ہے تو آپ کھیل لیں، وہ لوگ تو کھیلیں گے. سو دیٹ واز سم تھنگ آئی نیور فارگاٹ. اور میری زندگی کا لو ترین جو تھا وہ لمحہ وہ تھا جب مجھے یہ سننے کو ملا کہ مجھ جیسا ایماندار شخص جو پاکستان کے نام کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ وہ اوپر رہے، اس کو یہ جواب ملا کہ اگر آپ نے کھیلنا ہے تو آپ کھیل لیں، وہ لوگ تو کھیلیں گے. سو دیٹ واز سم تھنگ آئی آلویز فیل کہ اس نے مجھے ہمیشہ تکلیف پہنچائی. اور میں چاہوں گا کہ کچھ ایسا ضرور ہم سب مل کے کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا کرپٹ ایلیمنٹ جس کے ساتھ پاکستان کا نام جو ہے بدنام ہو، اس کو پروموٹ نہ کیا جائے اور اس کو روکا جائے. تھینک یو. جی بھائی. آپ نے اتنا بڑا کھیلا آنے والے جو نوجوان کی تعلیم ہے آپ جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام جی میرا ان کو صرف اتنی ایک سینئر ہونے کے ناطے سجیشن ہوگی یا ایک ان سے امید کروں گا ہمیشہ کہ پاکستان کے نام کو لے کے ہمیشہ اس کی پرائڈ کو ہائی رکھیں. ان سے امید کروں گا ہمیشہ کہ پاکستان کے نام کو لے کے ہمیشہ اس کی پرائڈ کو ہائی رکھیں، اپنی پرفارمنسز کے ساتھ دل جیتیں، لوگوں کے دل جیتیں، فینس کے، اور کبھی کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی حرکت ڈیورنگ یور امبیسڈرشپ نہ ہو جس سے ملک کا نام جو ہے بدنام ہو. پرفارمنس تھوڑی یا زیادہ اٹ ول ناٹ میک اینی ڈفرنس، لیکن اگر آپ اس خوبصورت سفر میں کچھ ایسا کریں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے تو وہ میں چاہوں گا کہ کبھی میں ایسا لمحہ دوبارہ نہ دیکھوں. میرا سوال یہ کہ مصباح الحق کے اور اس کے بعد عبوری ہیڈ کوچ آئے سکلین مشتاق، تو آپ نے ان کے انڈر بھی کھیلا ہے اور ان کی کوچنگ میں بھی کھیلا ہے. تو سکلین مشتاق کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اب عبوری ہیڈ کوچ نہیں رہیں گے اور غیر ملکی کوچ کو لانے کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے ملکی کوچز زیادہ افیکٹو ہو سکتے ہیں یا غیر ملکی کوچز کی جو کوچ اچھی بہترین ہوتی ہے؟ دیکھیں میں ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے تو جواب نہیں دینا چاہتا. اس کے بارے میں جو بھی ہے وہ پی سی بی اس کے بارے میں ضرور آپ کو جلد سے جلد بتا دے گا. میں نے نہیں سنا ایسی کوئی بات جو آپ مجھے بتا رہے ہیں، جو آپ نے سوال کیا. میرے نزدیک چاہے کوچ وہ لوکل تھا، پاکستانی تھے یا باہر سے فارنر لے کے آئے تھے، تمام نے اپنی اپنی کوشش کی کہ وہ پاکستان کے سٹینڈرڈز کو لفٹ کر سکیں، پاکستان کی کرکٹ کو بہتر کر سکیں. تو میں نے کبھی اس میں فرق نہیں سمجھا، لیکن میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں
کہ اگر پاکستان کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے نام کو روشن کر سکتے ہیں, پاکستان کے لیے سروسز دے سکتے ہیں, تو دے شوڈ بی دا فرسٹ پرائرٹی. حفیظ, سب سے پہلے میرے کوشچن کے 2 پارٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح مصباح الحق اور اظہر علی ان کے بچے کرکٹ میں آ رہے ہیں, تو مستقبل میں حفیظ جونیئر کو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ اس کو لائیں گے. دوسرا یہ کہ آپ نے آواز بلند کی تھی ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی بحالی کی, تو کیا آج بھی آپ اس سٹانس پر برقرار ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ بحال ہونی چاہیے؟ جی, پہلے تو بیٹے کے لیے میں اس کے لیے ایک اچھا انسان ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اس کو, کہ وہ پاکستان کا ایک رسپانسبل شہری بنے, اور اس کی زندگی میں جو بھی اس کے لیے بینیفیشری ہے یا اس کی کامیابیوں میں جو بھی وہ سفر طے کرنا چاہتا ہے, میں اس کو پورا سپورٹ کروں گا. لیکن کرکٹ کھیلنے کے بارے میں نے کبھی اس کی جو ہے وہ سوچا نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کھیلے گا. دوسری جو آپ نے بات کی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, تو میں ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ میرے کیریئر میں فائنینشلی اور اپارچونٹی وائز جو بگیسٹ اسٹیج تھی جس کی وجہ سے آج میں یہاں پہ پہنچا, وہ میرا ڈپارٹمنٹ تھا SNGPL. اگر 2000 یا 2001 کے ٹائم پہ اگر میرا ڈپارٹمنٹ مجھے سپورٹ نہ کرتا فائنینشلی بھی اور اپارچونٹی وائز بھی, تو شاید آج محمد حفیظ نہ ہوتا. تو میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا SNGPL کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اس پورے سفر میں. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں آپ کے وہ ہاتھ جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ ان کو کاٹیں نہیں, آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں, کیونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور ابھی تک یہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے. بننے کے پروسیس میں ہے لیکن ابھی تک بنا نہیں ہے. اور اس غریب ملک کے اندر بچوں کو اپارچونٹی اور فائنینشیل جو نیڈ ہے وہ چاہیے. تو وہ کوئی سٹیج مجھے تو نظر نہیں آئی, اور میں چاہوں گا کہ ضرور اگر ڈپارٹمنٹ جو پاکستان کی کرکٹ میں جس نے اتنے سپر سٹار اتنے بڑے بڑے نام دیے, اگر ان کو رائٹلی انوالو کر کے ان کی خدمات کو مزید کنٹینیو کیا جا سکتا ہے, تو اس کو کرنے کے بارے میں ضرور سوچا جائے, نہ کہ وہ لوگ جو آپ کے لیے سپورٹ کر رہے تھے ان کو کاٹ کے جو ہے سائڈ پہ کر دیا جائے. تو میری کوشش یا میری خواہش یہی ہوگی کہ فیوچر کے اندر ضرور ان سے پازیٹیولی ان کی جو ہے فیڈ بیک یا ان کا جو کام ہے اس کو کنٹینیو کروایا جائے. حفیظ, میں پہلے تو مبارک آپ کو, اور میں چند لوگوں میں شامل ہوں جس نے آپ کو لاہور میں کارسن گراؤنڈ سے کھیلتے قذافی اسٹیڈیم تک اور آج اسٹیج تک دیکھا ہے. ایک تو یہ بتائیے گا چندہ سے پروفیسر تک کا سفر, اور اس کے بعد جب سے ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جب سے یہ موجودہ سیٹ اپ آیا, چاہے ابھی یا اس سے پہلے والا جو سیٹ اپ کرکٹ کا آیا, جب آپ کے اختلافات کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, آپ کا رائے تھی آپ کی ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے حوالے سے, تو اس وقت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کیریئر مشکل میں تھا. تو آپ سمجھتے ہیں واقعی اس فیصلے کے پیچھے یہ بھی کوئی ہے مائنڈ سیٹ میں کہ جی کہیں نہ کہیں مجھے یہ خود کہیں کہ جائیں تو میں خود ڈیسائیڈ کر لوں پہلے؟ اور دوسرا, چندہ سے فیس تک کے سفر کو کس طرح دیکھتے ہیں, پروفیسر تک کے سفر کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت خوبصورت سفر زندگی کا جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا, جس سے میں نے بہت زیادہ عزت کمائی, پاکستان کے لیے سروسز دی. تو میں نے بولا کہ میں ان بلیسڈ لوگوں میں سے ایک ہوں جس کو یہ اپارچونٹی ملی کہ وہ پاکستان کے لیے کھیلے, سروسز دے. تو اس کی تو کوئی سوچ نہیں ہے. بہت خوبصورت سفر, بہت زیادہ محبت والا سفر. دوسری جو آپ نے مجھ سے بات کی ہے ریگارڈنگ سیٹ اپ, کہ میں شاید اس کے لیے بالکل ایسا کوئی بات نہیں ہے. میرے دل و دماغ کے کسی کونے میں کسی کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے. میں اپنے کیریئر سے خوش ہوں. میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ جیسے میں نے ٹیسٹ کرکٹ میں کیا تھا, آج تک مجھے اس کے اوپر ہمیشہ سیٹسفیکشن ہے اور ہمیشہ رہے گی. یہ والا بھی جو فیصلہ ہے یہ میری فل سیٹسفیکشن کے ساتھ ہے کہ میں جو بھی پاکستان کے لیے سروسز دے سکا, میں نے اس کی کوشش کی. تو کسی بھی طریقے سے موجودہ یا اس سے پہلے والے اگر آپ بات کریں تو لڑائی تو میری بڑے عرصے سے ہے, اور وہ پرنسپل سٹانس کے اوپر ہوتی ہے, کبھی بھی پرسنل سٹانس کے اوپر نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں, لیکن جو کیریئر کی خوبصورت باتیں, جو خوبصورت یادیں ہیں, وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی. حافظ عمران, پھر احتشام, اور پھر ہمارے عقیل صاحب. جی حفیظ, یہ بتائیے گا کہ کون سا ایسا لمحہ جب آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے, کس چیز نے آپ کو ابھارا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 30 سال سے اگر کچھ زیادہ ہو گیا ہے 31-32, تو اس کے لیے پھر پالیسیاں بدل دی جانی چاہیے یا اس کے تجربے سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے؟ میں جو تجربے والی بات کر رہے ہیں آپ, 30 سال والی, میرا خیال ہے اس کے اوپر تو نہ ہی بات کی جائے تو بہتر ہے, کیونکہ آپ جو بگیسٹ کرائٹیریا ہے آپ کا
جو آپ نے ہٹ کرنا ہے ہر حال میں وہ ہے آپ کی پرفارمنس اور آپ کی پریزنٹیبل فٹنس. اگر آپ ان دونوں کرائٹیریاز پہ پورے اتر رہے ہیں اور آپ سب سے پہلا کرائٹیریا تو اوبیسلی آپ کی کریڈیبلٹی ہے, آپ کی آنیسٹی ہے کہ آپ کس طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور کوئی ایسا غلط کام نہیں کرتے جیسے پاکستان کو نقصان پہنچے. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ پرفارمنس دے رہے ہیں اور اگر آپ فٹ ہیں تو آپ کو کنٹینیو کرنا چاہیے جب تک آپ ان کرائٹیریاز پہ ہٹ کر رہے ہیں. اور اگر 20 سال کا لڑکا وہ نہیں کر پا رہا تو اس کی جگہ نہیں ہے, اور اگر 40 سال کا کر رہا تو اس کی جگہ بنتی ہے. تو یہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے. اس طرح تو 30 سال کے بعد تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میرے کیریئر کا جو بگیسٹ ہائی تھا وہ آفٹر 30 ایئرس تھا, جب مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی کہ کرکٹ کے سارے معاملات اس میں ایز اے بیٹسمین, ایز اے بالر. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف 30 سال کے بعد ہی آپ کو میچورٹی آتی ہے. کئی پلیئرز لائک بابر اعظم جو بہت ارلی ایج میں آئے اور آگے چھا گئے. ہر شخص ایسا نہیں ہوتا. آپ کو محنت اور اسٹرگل کا پیریڈ جو ہے آپ کو گزارنا پڑتا ہے. اس میں 2 سال لگ سکتے ہیں, اس میں 5 سال لگ سکتے ہیں. تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ شخص جو محنت کر کے دوبارہ واپس آتا ہے, اگر وہ 30 سال کا بھی ہے, 32 سال کا بھی ہے, اور اگر اگلے 5 سال 7 سال وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے تو اس کو ضرور موقع ملنا چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں عمر کا کوئی ایسا فیکٹر ہے. جی مومنٹ میں نے 2018 کے اندر 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد میں نے ذاتی طور پر یہ سوچا تھا کہ شاید اس کے بعد میں پاکستان نہ کھیل سکوں. لیکن مجھے لگا فیملی نے, بیگم نے وہ تو ابھی بھی نہیں چاہتی, پرسنلی وہ یہی چاہتی ہے کہ آپ کھیلتے رہیں. لیکن اس کو بھی سمجھایا کہ زندگی کا یہ سفر ہے اور اس کے اندر خوشیوں کے ساتھ علیحدگی زیادہ بہتر ہے, نہ کہ کسی بھی طریقے سے تکلیف کے ساتھ اس میں سے علیحدگی کی جائے. تو میں اپنی ریٹائرمنٹ کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا کہ میری جو ریٹائرمنٹ ہے اس کی خوشیوں کے ساتھ میں علیحدہ ہو جاؤں. تو یہی سوچ تھی میری پہلے بھی, اب بھی. تو میں پچھلے 2 سال کے اندر 2020 میں پہلے یہ T20 ورلڈ کپ ہونا تھا, جو میں نے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ میری خواہش تھی کہ میں پاکستان کے ورلڈ کپ وننگ اسکواڈ کا حصہ بن سکوں. یہی سوچ لے کے جب میرا 2019 کے اینڈ کے اندر کم بیک ہوا تو 2020 میں نے اسی سوچ کے ساتھ کھیلا کہ میں اس سال ورلڈ کپ کھیلنے کے بعد اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لوں گا. یہ میرے دل کی بات ہے, میں نے کسی سے شیئر نہیں کی تھی. لیکن کیونکہ وہ کووڈ کی وجہ سے 2021 میں چلا گیا تو میں نے اس کے لیے اپنے آپ کو پش کرتا رہا ہر دن کہ میں بائی کرائٹیریا آف فٹنس, بائی کرائٹیریا آف پرفارمنس میں کبھی بھی نیچے نہ جاؤں. اور میں خوش ہوں, شکر گزار ہوں اپنے ان تمام ٹرینرز کا بھی جنہوں نے مجھے پش کیا ٹو ریچ دیٹ لیول اور مینٹین دیٹ لیول. تو یہ بات تو 2019 میں میرے دماغ میں تھی کہ میں اس کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاؤں, لیکن شاید آج وہ وقت تھا کہ میں نے 2021 کا ورلڈ کپ بھی کھیلا, اس میں کوشش کی, اور جب وہ نہیں پوری ہو سکی تو اوبیسلی ایک مایوسی بھی تھی میرے دل کے اندر کہ ایک بڑا بہترین موقع جو ہمارے پاس تھا, جس کہ اپنی پیک ٹائم کے اوپر ہماری ٹیم کھیل رہی تھی, انفارچونیٹلی ہم وہ نہیں جی سکے. دین آئی ڈیسائیڈیڈ, اسی لیے جو نیکسٹ اپرچونیٹیز تھی میں نے خود ان کو منع کر دیا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پلے دیٹ, کیونکہ میرے دل و دماغ میں وہ چیز کافی حد تک میچور ہو چکی تھی کہ دس از دا ٹائم دیٹ آئی شوڈ لیو. تو میں کیونکہ باہر چلا گیا اس کے بعد لیگس کے لیے, تو واپس آیا تو اب آ کے میں نے اس کو اسی لیے آفیشلی اناؤنس کر دیا. حفیظ, آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ کرکٹ چھوڑ, لیکن سابق ہیڈ کوچ مصباح الحق نے کہا کہ ہمارے پاس اسپنرز کو کھیلنے کے لیے ابھی پلیئرز تیار نہیں ہے, لہٰذا ہمیں حفیظ اور شعیب کی بڑی ضرورت ہے دوبارہ ٹیم میں آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ چھوڑ رہے ہیں تو ینگسٹرز اویلیبل ہو گئے ہیں نیشنل ٹیم کو آپ ریپلیس کرنے کے لیے؟ دوسرا یہ کہ اگر پی سی بی آپ کو مستقبل کریئر میں کوئی آفر کرتا ہے ٹیم کے ساتھ تو اس پہ آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ دیکھیں, پلیئرز تو سارے ریڈی ہوتے ہیں کیونکہ جو بھی پاکستان کے لیے کھیلتا ہے وہ اسٹرگل اور محنت کے بعد پہنچتا ہے. ہاں, انٹرنیشنل لیول پہ سیٹل ہونے میں تھوڑا ٹائم ہر شخص کو چاہیے. مجھے بھی لگا, میں نے جیسے بولا کہ بابر اعظم جیسا پلیئر ہر کوئی نہیں ہے کہ جو آئے اور آ کے چھا جائے اور بہترین پرفارمنسز دینا شروع کر دے. تو میرے نزدیک تمام جو پلیئرز موجود ہیں پاکستان کے لیے وہ اپنی پرفارمنسز کے ساتھ ارن کر کے اس اسٹیج پہ آئیں, اینڈ آئی وش دم آل دا بیسٹ کہ وہ پاکستان کے لیے جہاں بھی کھیلیں, چاہے وہ باؤنسی ٹریک ہوں, چاہے وہ اسپن ٹریک ہوں, چاہے وہ بیٹنگ ٹریک ہوں, وہاں پہ پاکستان کو وہ کامیابی جو ہے وہ دلوائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ جی دیکھیں, ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ میں جاب سیکر نہیں ہوں, اور میری اللہ سے ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ میں جاب سیکنگ زون میں کبھی نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی خوبصورت اپرچونیٹیز یا آپشنز دی ہوئی ہیں, اور میں چاہوں گا کہ اللہ ہی اس کے لیے میرے لیے بیسٹ فیصلہ کرے, کیونکہ نہ تو میں طوطا ہوں نہ میں چڑیا ہوں. تو میں تو اتھارٹی کے ساتھ کام کرنے والا بندہ ہوں. اگر میں واقعی کسی جگہ پہ ویلیو ایڈ کر سکا, اگر میں کسی جگہ کے اوپر پاکستان کے لیے مزید سروسز دے سکا جس میں کوئی چینج اچھی لا سکوں, بہتر طریقے سے کوئی کام کر سکوں, تو اس کے بارے میں ضرور سوچوں گا. لیکن اس سے پہلے
میں اس پروسیس کو ضرور پورا کروں گا. میں کبھی بھی وداؤٹ پروسیس کسی اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوں گا. حفیظ 2019 جس طرح آپ نے فرمایا خود ہی کہ بڑا مایوس کن تھا, اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ بھی کر لیا, لیکن اس موقع پر ہم بھی ادھر تھے تو رمیز راجہ جو آج کل چیئرمین ہے انہوں نے خود کہا کہ اب شعیب ملک اور حفیظ کو چھوڑ دینا چاہیے. اس کے بعد کافی کنٹروورسی چلی, آپ کی طرف سے بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. کیا یہ بھی ایک وجہ تھی جب سے وہ چیئرمین بنے ہیں تو آپ اس کے بعد صرف T20 کھیلے ہیں, آپ خود ہی بنگلہ دیش سے بھی آپ نے سائڈ لائن کر لی, اب کیا وجہ بنی, یہ مین وجہ یہی ہے کیا؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے. 2019 کی جو آپ بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ کرٹکس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے میرے لیے میرے کرٹکس جو ہیں وہ 2003 سے شروع ہوئے ہوئے ہیں. لوگوں کو تب سے لگتا تھا کہ میں اتنا اچھا پلیئر نہیں ہوں, تو یہ ان کے اوپینینز ہیں, میں نے اس کو ہمیشہ رسپیکٹ دیا اور جواب دیا ہے گراؤنڈ کے اندر. تو کرٹکس کے طور پر جو بھی میرے جو ساتھی رہے جنہوں نے مجھے ایز اے کرٹک جو ہے انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا, میں ان کو ہمیشہ عزت دیتا ہوں اور ان کی ہمیشہ عزت جو ہے میرے دل میں رہے گی, کیونکہ میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں کسی جو میرے لیے اچھا لکھے یا جو اچھی بات کرے میں سمجھوں کہ وہی ٹھیک ہے, اور جو کرٹکس ہوں میں ان کو غلط کہوں. وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور ان کی بھی رائے کا احترام کرنا چاہیے. تو میرے دل و دماغ میں کسی بھی طریقے سے کسی انڈیویجول کی وجہ سے یہ فیصلہ لینا نہیں ہے, یہ میرے دل کی سیٹسفیکشن اور میرے اندر کا فیصلہ جو میں نے لیا, اس لیے آج میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ سب کو میں ہینڈل کر رہا ہوں. میں کسی بھی طریقے سے اپنے اس خوبصورت اور پازیٹیو کیریئر کو نیگیٹو نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کسی شخص کو یہ موقع ملے, اس لیے میں نے اس پلیٹ فارم کا جو ہے میں نے یہ فیصلہ کیا. میں سمی بھائی کے پاس کیا اور ان کو بھی یہی بولا کہ میں یہ چاہتا ہوں, یہ میرے اندر کی دل کی سوچ ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے مطابق ہم لوگ جو ہے وہ پلان کریں, کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے میں نے اپنا سفر شروع کیا اور میں یہیں سے اپنا اختتام کرنا چاہتا ہوں اپنے کرکٹنگ کیریئر کا. تو کسی بھی طریقے سے کسی انڈیویجول کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں ہے, یہ میرا اپنا فیصلہ. حفیظ آپ کا بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ آپ کا کیریئر جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ کے لیے ایک بہترین کیریئر رہا اور آپ نے ملک کا اور قومی ٹیم کا نام اور PCB کا نام بڑا بلندی پر لے گئے. ریٹائر ہونے کے بعد بہت سے کرکٹرز جو ہیں وہ عموماً ان کو جب آفرز آ جاتی ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں کوچنگ کے لیے. تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو غیر ملک کی کسی بھی کنٹری کی طرف سے کوچنگ کا کوئی موقع ملا تو آپ وہاں جانا پسند کریں گے, یا PCB کو کی طرف سے بھی آئے تو PCB کو ترجیح دیں گے, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ چلے اسی جی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اپرچونٹیز جو بھی اللہ تعالیٰ مجھے آفر کریں گے یا جو سامنے آئیں گی, میں اس کے پروسیس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. اگر کسی بھی طریقے سے ان فیوچر کوچنگ میں اگر میرا آنے کا کوئی بھی ارادہ بنا تو پہلے میں اس کے پروسیس کو ضرور پورا کروں گا تاکہ میں سمجھ سکوں. میں ابھی پلیئر ہوں, میں کوچ نہیں ہوں. ہاں میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہوں, لیکن کوچنگ کا ایک پراپر ڈفرینٹ میتھڈ ہے. جب تک میں اس پروسیس کو پورا نہ کروں اور اس میں میں کچھ ٹائم نہ گزار لوں, ایکسپیرینس نہ لے لوں, دس نو نہ چاہیے, کیونکہ کامیابی اور ناکامی کا پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ہٹ کریں پروسیس کو تو ضرور کامیابی ہوتی ہے, اور ناکامی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پروسیس پورا نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگر اپرچونٹی کہیں پہ بھی زندگی میں مجھے لگا کہ میں اس فیلڈ کے اندر یا کسی بھی فیلڈ کے اندر میں کوئی بھی اپرچونٹی میں نے آپٹ کی, تو میں چاہوں گا پہلے میں اس کا پروسیس پورا کروں اور اس کے بعد پھر اس میں اپنی سروسز لے کے آؤں. لیکن اکاؤنٹیبلٹی میں ہمیشہ رکھنا چاہوں گا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں, کیونکہ میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں کہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر یا ایز اے کوچ آپ زیادہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. جیسے پلیئر اکاؤنٹیبل ہے اپنے 2-2, 3-3 میچ کی بری پرفارمنس کے بعد وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے, اسی طریقے سے مینجمنٹ کی بھی جو پرفارمنس ہے اس کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. تو اگر میں کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسی آپشنز میرے سامنے آئیں تو اگر میں نے اس کو اویل کیا تو میں چاہوں گا کہ میں اس کی اکاؤنٹیبلٹی دے سکوں, رسپانسبلٹی کے ساتھ میں اس کو جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کروں. کہ میں اس کی اکاؤنٹیبلٹی دے سکوں, رسپانسبلٹی کے ساتھ میں اس کو جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کروں. اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ چیئرمین سے مشورہ کیا جاتا ہے. آپ نے پچھلے دنوں ملاقات کی کوشش کی ہے چیئرمین سے, یا اعتماد میں ان کو لینے کی کوشش کی, یا اپنے فیصلے کے بارے میں ان سے مشورہ کیا ہو؟ جی میرا یہ فیصلہ تو میرے دل کا تھا, جو میں نے آپ کو بتایا کہ ورلڈ کپ کے میچ کے اندر ہی میرے دماغ میں تھی بات, اسی لیے میں نے اگلی جو سیریز تھی میں نے بولا کہ میں نہیں وہاں پہ جانا چاہتا. تو میں نے کوشش کی چیئرمین صاحب سے پہلے بات کرنے کی, لیکن ان کی مصروفیت کی وجہ سے بات نہیں ہو سکی. میں نے پیغام بھی بھیجا سم ہاؤ, ان کو یہ لگا کہ شاید میں کسی اور وجہ سے ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو تقریباً 2 سے 3 ویک جو میں نے ان کو پیغام بھیجا تھا اس کا مجھے رسپانس نہیں آیا تھا. لیکن کیونکہ میں باہر تھا, جب میں واپس آیا تو میں نے آ کے ان سے جب میں ملاقات کی میں نے
تو انہوں نے بھی اس بات کو بڑا رسپیکٹ دیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا اگر یہ دل کا فیصلہ ہے تو وی ول گیو یو رسپیکٹ فار دیٹ. سو ابھی آ کے میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ میں نے ان تک یہ بات جو ہے وہ پہنچائی. السلام علیکم حفیظ, دس از صبا پاشا فرام جی ٹی وی نیوز. حفیظ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کرکٹ ایز اے کیپٹن زیادہ انجوائے کی اور ایز اے کرکٹر, اور یہ بھی بتائیے گا اتنے بڑے ناموں میں ایز اے کیپٹن ہونا آپ نے کتنی ڈیفیکلٹی فیس کی ان دیٹ ٹینیور؟ جی بہت بڑا لمحہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا سب سے پہلے زندگی کا تھا, اور پھر جب اس کو آپ لیڈ کرتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت دن تھے زندگی کے. پاکستان کی نمائندگی کرنا اور پھر اس کو ایز اے کیپٹن اس کو نمائندگی کرنا, دو ڈفرینٹ زون ہیں. تو تینوں فارمیٹ میں کپتانی کرنا الحمدللہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا, تو بہت زیادہ اس میں نے انجوائے کیا اپنے کیریئر کو ایز اے کیپٹن بھی. مشکلات بالکل نہیں ہوئی, شروع ہوئی اور اس کی وجہ میں خود تھا, کیونکہ مجھے یہ لگا کہ انفارچونیٹ سینیریو یہ تھا کہ میری لرننگز میں وہ چیز آئی کہ جب میں کپتان بنا تو مجھے لگا کہ شاید آئی شوڈ بہیو لائک اے باس, لیکن وہ بہت جلدی مجھے سمجھ آ گئی کہ باسی ایٹیچیوڈ نہیں چاہیے, یو شوڈ بی اے لیڈر. تو میں نے پھر اپنے آپ کو مولڈ کیا, اپنی چینجز لے کے آئے, اپنے اندر میں نے سدھار پیدا کیا. تو بہت جلدی 2-3 ماہ کے اندر ہی مجھے کیونکہ ریئلائز ہو گیا کہ یہاں پہ باسی ایٹیچیوڈ نہیں چاہیے ایز اے کیپٹن, آپ کو لیڈر بننا ہے. تو پھر میں نے جو 2 سال گزارے پاکستان کے لیے ایز اے کیپٹن, اس میں کامیابیاں بھی بہت حاصل ہوئیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ جس بھی طریقے سے اللہ نے میرے دماغ میں وہ سوچ ڈال دی اور وہ ڈیولپ ہوئی, اور میں نے سمجھا کہ یہ مجھے کرنا پڑے گا. جب میں لیڈر بنا, جب میں نے اس کی کوشش کی تو چیزیں بہت سے آسان ہو گئیں. تو کوئی بھی ایسا ساتھی نہیں تھا جس نے مجھے تکلیف پہنچائی. سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ان تمام لوگوں نے, چاہے وہ مجھ سے سینئر تھے یا جونیئرز تھے, انہوں نے میرے اوپینینز کو رسپیکٹ دی, اور اس سے الٹیمیٹ فائدہ پاکستان کا ہوا. حفیظ بھائی, زمل خان, خیبر ٹی وی سے. 18 سال آپ پاکستان کرکٹ سے وابستہ رہے ہیں, موجودہ ٹیم کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کرکٹ کے مستقبل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی میں بہت زیادہ ہوپفل ہوں اور بہت زیادہ دعا گو ہوں پاکستان کرکٹ کے لیے کہ پاکستان کرکٹ کا وہ سفر جو میں نے کوشش کی, میں نے جہاں پہ چھوڑا اپنی کوششوں کے ساتھ, آنے والے بچے اس کو مزید زیادہ جو ہے بڑا کریں, پاکستان کا نام روشن کریں, پاکستان تینوں فارمیٹ میں نمبر 1 ٹیم بنے. اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوگی مجھے ایز اے پلیئر یا ایکس پلیئر